أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں ماشاءاللہ سے 31واں لیکچر ہے، 15واں پارہ ہے اور اس کی سورۃ بنی اسرائیل ماشاءاللہ ابھی ہم شروع کریں گے. بنی اسرائیل سورت. سامعین محترم، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کی کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. سامعین محترم، یہ سفر معراج کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ذکر کیا جا رہا ہے. سبحان الذی، مطلب اس کے ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ماشاءاللہ سے یہ کرم فرمایا کہ یہ سعادت عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ سے خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں جو لکھی گئی آستان پاک کی جانب سے، ادارے کی جانب سے، اس میں اس کا مفصل ذکر کیا گیا. اسی طرح اور بھی لیکچرز جو ہے یوٹیوب، ہمارا ادارہ جاء الحق کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی ماشاءاللہ سے معراج کے حوالے سے لیکچرز موجود ہیں. اب تفصیل اگر چاہتے ہیں تو آپ اس میں سماعت فرما سکتے ہیں. یہاں پہ انتہائی مختصر ہم بیان کریں گے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے کلمے سے اللہ رب العزت نے جو ہے اس سورت کا آغاز کیا اور اس آیت کا بھی آغاز کیا کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے محبوب بندے کو جس نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی. مجھے ایک انہونی بات تھی نا، وہ ہو سکتا تھا کہ لوگ اس کو انکار کریں، تو یہ فرمائے کہ اللہ کی وہ ذات ہے، وہ پاک ہے، صحیح ہے، وہ کوئی جھوٹ، ہر عیب سے، ہر بدگمانی سے، ہر مبالغہ آرائی سے پاک ہے. اللہ پاک کی ذات جو ہے نا. سامعین محترم، اس کے بے شمار مطلب بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اللہ پاک لگا دیتے ہیں. پھر فرمایا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اس کی تعریف بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے. سامعین محترم، معراج نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے اللہ پاک نے نوازا. البتہ مہینے کے حوالے سے کچھ اختلافات ہیں، لیکن زیادہ جو مشہور یہی ہے تمام امت میں کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی. پھر سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا معراج میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. اس کا منکر کافر ہے، صحیح، اور احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا. معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی. یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے. صحابہ اکرام کی کثیر جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام اسی کے معتقد ہیں. ہاں، لیکن جو فلسفی ہیں، جو ظاہری مادیت پرستی کو جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اس کے اوپر شکوک و شبہات کرتے رہتے ہیں، جبکہ پتہ ہونا چاہیے کہ معراج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ نے خاص طرف حضور کو یہ شان عطا فرمائی. مختصر، انتہائی مختصر خلاصہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جناب چنانچہ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنے کافور کے ہونٹوں سے حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور معراج شریف کی خوشخبری سنائی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایات میں آتا ہے، کچھ روایات میں، کہ سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آب زمزم سے جو ہے وہ مقام کو دھویا گیا اور اس میں حکمت اور ایمان، حکمت جو تھا وہ اس میں اس کو بھرا گیا حکمت سے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ نماز ادا کی، مطلب نوافل ادا کیے
اور اس کے بعد وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے کر کے درمیان میں بہت سی چیزیں قافلے آپ نے دیکھے، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، اپنی قبر مبارک میں بہت سے معاملات آپ نے دیکھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے کر کے وہاں پہ تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر جبرائیل امین نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے، مطلب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اور ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ حضرت جبرائیل امین کی بھی کوئی مجال نہیں تھی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرب خاص میں حضور نے ترقیاں فرمائی، اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے خیالات بھی پرواز کرنے سے عاجز ہیں، مطلب کسی کا وہم و گمان، سوچ، ادراک بھی وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنا، وہ مقام جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص رحمت و کرم ہوا، اور آپ انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ امت کے لیے ماشاءاللہ سے نمازیں فرض کی گئیں، بعض گناہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت بھی دیکھی اور دوزخ بھی دیکھی، پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت وابیلا کیا، جھوٹا پتہ نہیں کیا کیا توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ لعن طعن کی، برا بھلا کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کرنے لگ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو معاملات تھے وہ تمام ڈسکس کیے، ایک ایک چیز ایک ایک بات بتائی۔ اب وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ظاہری طور پہ بیت المقدس تشریف نہیں لے کر گئے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جو تھا نا، جسے کہتے ہیں نا ایک ایک اینٹ کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ فلاں اتنے دروازے، اتنے محرابیں، سب کچھ بتایا سرکار نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے قافلوں کے آنے پر، ان سب کی تصدیق ہوئی۔ اچھا جی سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور بھی انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معراج کروائی، لیکن سب انبیاء کرام کی معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی معراج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب دیکھیں کلیم اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی معراج کیا تھی کہ برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے ان کو ندا کی گئی، سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے نا، ایک درخت سے اللہ پاک نے ان سے ہم کلام ہوئے۔ اور جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا فردوس اعلیٰ تک ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ پھر حضرت کلیم اللہ جو تھے موسیٰ علیہ السلام پر حجاب آگ سے تجلی ہوئی، صحیح ہے۔ پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اے اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں، انہیں برکت دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورہ نمل میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہوئی؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا، مطلب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جیسا جی اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق جو ہے اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، طور پر بلایا گیا نا، اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وہی کی جاتی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو میری عبادت کو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. یہ بات چیت ہوئی نا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا اس کا. لیکن جب شان آتی ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو مکالمہ حضور کے ساتھ وہ کیا تھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. مطلب اللہ پاک نے جو حضور علیہ السلام سے وحی فرمائی اس کو پوشیدہ رکھا نا. بہت سی باتیں پوشیدہ رکھی اور بہت سی باتیں بیان کی گئیں. سامعین محترم، مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء و مرسلین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بنا کر نماز پڑھائی. کتنی بڑی بات ہے نا. مطلب حضور علیہ السلام میں ان کی جگہ پر، انہی کی جگہ تھی جہاں پہ وہ تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو ایمان، وہ وہاں پہ امام تھے نا، تو ان کے بھی امام بن کر حضور نے نماز پڑھائی. اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے، مطلب عزت حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہوتا ہے سلطان کو اپنے تمام لوگوں پر. پھر دوسری حکمت یہ ہے حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، برکت حاصل کر لے، تاکہ آپ کی امت پر محشر میں یہاں پر رہنا ٹھہرنا آسان ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں ہو، معنی اول آخر کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. دینی برکتیں کہ وہ سرزمین پاک وحی اترنے کی جگہ اور انبیاء کرام کی عبادت گاہ، اور وہاں پہ انبیاء کرام کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت قبلہ تھی، بیت المقدس قبلہ تھا نا. اور دوسرا یہاں کہ وہاں پہ بے شمار انبیاء کرام کے نیک لوگوں کے مزارات ہیں. دنیاوی برکتیں یہ ہیں، دنیاوی برکتیں کہ وہاں کے قرب و جوار میں نہروں درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے، اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت، اپنی ایجابات جو تھے وہ زمین و آسمان کے وہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں اللہ پاک نے دکھائے. من آیاتنا کہتے ہیں اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروائی نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ان سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہے. ان کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھائی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہت زیادہ جو تھے نا آسمان اور زمین کے پرے بھی جو ہے معاملات، وہ بھی سارے اللہ پاک نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. کیونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں تو لازم ہے جو امام ہوگا اس کو زیادہ علم ہوتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا. یہ مختصر خلاصہ ہے اس کا. زیادہ اگر آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ادارہ جاء الحق کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ویڈیوز اس موضوع پہ بنائی گئی ہیں، آپ سن سکتے ہیں. اور بھی فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. پہلی آیت میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا توریت کے ذریعے وہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ شکر گزار تھے. اور یہاں پہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شکر گزار شخصیت ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے، پانی پیتے، نیا لباس پہنتے، آئینہ دیکھتے، بستر پر تشریف لے جاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی نیا مسلمان ہوتا، جب کوئی خوشخبری ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور اس کا شکر ادا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بہت دیر تک قیام کیا کرتے تاکہ پاؤں مبارک سوج جاتے. ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو نبی ہیں، اور آپ کے اگلوں پچھلوں کے بھی گناہ اللہ پاک نے معاف فرما دیے ہیں، سب کو بخشش فرما دیے جتنے آپ کی پہلے اور بعد میں لوگ آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے.
پھر فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس کے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل بہت زیادہ نافرمان لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی انبیاء کرام کی، تو انہوں نے جب پہلی دفعہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو کہا، انبیاء کرام کے ذریعے حجت بھی ہوئی نا کہ جناب آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی شائیہ اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ مطلب دیکھیں انبیاء کرام تقریباً 43 انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو بناؤس باللہ۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زور اور قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا۔ مطلب دیکھیں کہ یہ جو آج یہودی ہیں اسرائیل میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی، ان کے بڑوں کے اوپر عذاب کیوں نازل ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ سارا ظلم کیے تھے انہوں نے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک جو ہے لشکر اس کو مسلط کر دیا، صحیح ہے، اور پھر اس نے ان کو لوٹا، قتل کیا، قید کیا، بڑی بڑی سخت قسم کی سزائیں دی۔ لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو بھی قتل کر دیا، توریت کو جلایا، مسجد اقصیٰ کو ویران کیا، 70,000 افراد کو گرفتار کیے۔ مسلط کیے جانے والے لشکر کون تھے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے دوچار کیا وہ ہے بخت نصر تھا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ بد عملی کا دنیاوی انجام، اس سے معلوم ہوا کہ بد عملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی عذاب الہی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا آج بھی ہمارے ملکوں میں ظالم بادشاہ موجود ہے نا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ دیکھ لینا آج کرونا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ملکوں میں آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ جب بے حیائی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا آج کل روزانہ پتہ چل رہا ہے کہ فلاں لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، اور والدہ منہ دیکھ رہے ہیں بیچارے، اور یہ آج کل کیا بہرا روی کا شکار ہو گیا، میرا جسم میری مرضی۔ پھر میں جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، اب تھوڑی سی چیز بچانے کے لیے آپ کمی کر کے اگلے کو دے دیتے ہیں، جناب نہیں یہ 1 کلو، حالانکہ اس میں کتنے آپ گرام کم کر کے دے دیتے ہیں لوگوں کو، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ جناب ہم تھوڑی چیز اپنی بچا لیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہی چیز آپ کی قحط اور مصیبت بن کے آپ کے اوپر آ جاتی ہے۔ پھر جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر 4 چوپائے جسے کہتے ہیں جانور نہ ہوں تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ مطلب انسان اتنی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو۔ اگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جانور نہ ہوتے ہیں، جانور تو بے زبان ہے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے نا، تو ظاہری بات ہے ان کو بھی کھانا پینا چاہیے، بارشیں ہوں گی تو فصلیں ہوں گی تو ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی نا۔ اللہ پاک کہتا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں عذاب دے چکا ہوتا۔ تو فرمایا جب لوگ اللہ تعالیٰ مطلب بارشیں نہ ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ ہم انسان تو بہت زیادہ گناہ گار اور خطا کار ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا تمام لوگوں میں ہمارے یہاں پہ کتنے اختلافات موجود ہیں نا، سیاسی پارٹیوں میں، مذہبی پارٹیوں میں، ہر جگہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ مطلب دیکھو نا کہ جب وہ لوگ چلے گئے، تم لوگوں نے توبہ استغفار کی، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ سے وہ ساری چیزیں جو ختم ہو گئی تھیں تمہیں عطا کر دی۔ اور اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کو نقصان ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، جس
چیز پر غلبہ پائیں، اسے تباہ و برباد کر دیں. مطلب دیکھیں نا کہ انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے رحم اپنا فضل نازل فرما دیا، دوبارہ سے ان کے باغات ہرے بھرے ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیوں کی نعمتیں عطا کر دی، دولت کے انبار لگ گئے، سرسبز و شاداب ان کے کھیتوں کھلیان ہو گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر دوبارہ سے پھر بے ادبی اور گستاخی کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. تو پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کسی قوم کو مسلط کر دیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا. پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ توبہ نعوذ باللہ، حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں. یہ دیکھیں نا یہودیوں نے کتنے جید انبیاء کرام تھے، کتنے بڑے جو انبیاء کرام تھے ان کو شہید کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایرانی جو ہے نا فارس اور روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں، قید کریں، اتنا پریشان کریں گے رنج و پریشانی کے آسان کے چہروں سے ظاہر ہوں. سامعین محترم دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ سب کچھ، میں اپنے سے نہیں بیان کر رہی، قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی بے ادبیاں گستاخیاں کی، ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. آج بھی دیکھ لیں، آج ہمارے سامنے ہم لوگ زندہ ہیں اور ہمارے سامنے توبہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں پہ لوگ خاموش ہیں، کوئی احتجاج نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب تو نازل ہوتے ہیں نا، کبھی ظالم حکمران، کبھی کوئی چیز زیادہ ہوتے ہوئے بھی ملک میں، اتنا زرخیز ملک ہونے کے باوجود، معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوتی. اندازہ کر لیں. تو یہ ہم کیوں رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان نہیں کرتے، حضور کے صاف حمیدہ بیان نہیں کرتے، حضور کے معاملات کو نہیں ڈسکس کرتے اور قادیانی اور بدمذہبوں کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتے نا. فرمایا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے، اسے ویران کر دیا، بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کے انہیں تباہ و برباد کر دیا. دیکھیں آج بھی دیکھ رہے ہیں نا، مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر عمل پیرا رہے تو ان کو غلبہ بھی ملا، قوت بھی ملی، اقتدار بھی ملا، ٹھیک ہے. اور لیکن جب جیسے ہی مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑی تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کے رہ گئی. اگر آج بھی ہم لوگ سنبھل جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ملک کو چلانے کا کہا اور جس طرح سلطنت اور جس طرح انصاف کے بارے میں بات کی گئی تو ہمارے دیکھیں ریاستیں کتنی اچھی ہو جائیں گی. دیکھیں قرآن پاک میں ہر بات اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان کی ہے کہ ریاست کیسے چلانی ہے، لوگوں قومیں کیسے بنانی ہے، ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، انسانی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہوں گے. وہ دیکھیں ہر شے قرآن پاک میں اگر ہم اس طرح زندگی بسر کریں تو ہمارا آئیڈیل جو ہے نا ملک بن جائے، لوگ یہاں پہ آئیں، دنیا والے پھر یہاں پر آئیں اور یہاں سے ہم سے سیکھیں آ کے. تو اور ایسا ہوا بھی ہے نا، جب تک مسلمان پر عمل کرتے تھے تو دنیا سے لوگ آ کے مسلمانوں سے علم حاصل کرتے تھے. تو میں قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا. مطلب اگر تم بار بار ایسے کرو گے، بار بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے، تو پھر ایسے ہی تمہارے اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا. دیکھیں نا عذاب نازل ہوتا رہا، کیا کہ اللہ پاک پھر جنگ کا حکم دے دیتا تھا، جیسے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، پھر اور جنگیں ہوئی اور پھر کتنا معاملات ہوئے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے ایسے ہی پھر مطلب عذاب کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے نا. پھر اللہ پاک مسلمانوں کے ہاتھوں پھر ان کو قتل کروایا گیا ان کو، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کی خلاف ورزی کی، انبیاء کرام کو جھٹلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بے ادبی اور گستاخی کی. پھر فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مطلب قرآن پر ایمان لائیں گے تو اللہ کرم کرے گا، نہیں تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، آدمی بڑا جلد باز ہے. دیکھیں یہ پہلے بھی جو ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمیں کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی. مطلب سبھی لوگ مار دیے جاتے ہیں، جیسے اکثر لوگ ماں باپ جو ہیں عموماً بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑے وغیرہ وغیرہ. تو ان جملوں سے بچنا چاہیے، ایسے جملے اپنی اولاد کو یا لوگوں کو نہیں تانے دینا اور نہیں کرنا چاہیے. فرمایا جلد بازی بھی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، تو جلد بازی میں کام بہت سارے جو ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں. اور کوسنا نہیں
چاہیے کسی کو غصے میں آ کر. اور بعض کا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائیں جو ہے جلدی قبول ہو جائیں، تو یہ والی بھی اگر دعائیں قبول ہو گئیں تو پھر تو کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا، ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کر دے گا اور مر جائے گا. تو ایسا ناممکن ہے. ہاں کچھ باتوں میں جلدی کرنی چاہیے جس میں شریعت نے کہا، جیسے قضا نمازیں آپ کو جلد از جلد اپنی دوبارہ ادا کرنی چاہیے. نماز جنازہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. قرض کی ادائیگی میں جو آپ نے وقت دیا کسی کو یا لیا اس کا پورا اترنا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی وغیرہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ورنہ تو پھر دیکھ لینا آج لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج لڑکے لڑکیاں خود ہی بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں. پتہ ہے نا کہ جہیز ہے، پھر خاندان کے مسئلے مسائل ہیں، اتنے رسم و رواج ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آئیں، تو پھر وہ بھاگ کے شادی کر لو، چلو جی صحیح ہے. تو یہ ہم آسان شادی جس معاشرے میں آسان ہو جائے گی نا، تو آپ یقین کریں وہاں سے زنا اور یہ گندگی غلاظت گناہ کبیرہ جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. خدا را کوشش کریں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ اپنے معاملات کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں. فرمایا اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا، مطلب اس کو رات کو کیا ہوتا ہے یعنی کہ تاریک بنا دیا نا اللہ پاک نے اندھیرے والی، اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا. مطلب رات کو اللہ پاک نے اندھیرے والا بنایا تاکہ آپ آرام کریں، سکون کریں، اپنے جسم جو ہے اس کو آرام دیں، اور دن کو اس وقت روشن بنایا تاکہ آپ دن میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر پھیل جائیں، اس کا فضل تلاش کریں، مطلب رزق تلاش کریں نا، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا. دیکھیں نا ہر چیز کتنی معلومات ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہیں. حدیث میں اگر آپ پڑھیں گے تو میں بھی آپ کو خلاصہ بیان کروں نا، اگر تفسیر بیان کریں تو اس میں بے شمار حکمتیں، بے شمار راز ہیں. صحیح ہے نا. سامعین محترم اس میں ایک اور بات بھی اللہ پاک کو بہت برا لگتا ہے کوئی بیکار رہے. فرمایا بیکار رہنا، کمائی نہ کرنا بہت نامناسب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے نا. لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ خود ہاتھ بجائے کہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے یا یہ آس امید لگانے کی کہ کوئی ہمارے گھر آ کے راشن ڈال دے، کوئی ہمارے فیس دے دے، کوئی ہمارے کرایہ دے دے، تو نہیں، بلکہ ہمیں خود آگے بڑھ کے چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اس میں ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے. اس کے حالات میں برکت ہوتی ہے اور عزت ہوتی ہے نا. پھر فرمایا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، یعنی کہ یہ جو ہم دن رات کا حساب لگاتے ہیں، ہفتے سالوں کا حساب لگاتے ہیں، تو یہ تم جان لو. پھر ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر شے جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا. ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ان کو سکھانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندازہ کریں حضور علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا، آپ کے علم کا عالم. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے، اسے وہ کھلا ہوا پائے گا. نامہ اعمال، اپنا نامہ اللہ پاک فرمائے گا ہاں اب پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. مطلب دیکھیں گلے میں جس طرح ہار پہنتے ہیں نا، کوئی بھی ہار، گلاب کا ہار یا جو خواتین پہنتی ہیں ہار، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور کہا دے گا ہاں آپ پڑھو. یہ تم نے جو ایک ایک اچھی بچی سمجھ لیں کہ قطرہ ایک ہاتھ بھی تھوڑا سا آپ نے ہلایا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. فرمایا جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت کے لیے ہدایت پائی، مطلب جس نے ہدایت پائی اس نے اپنا فائدہ کے لیے ہدایت پائی، جس سے گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوا نا. وہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیجا جائے. دیکھیں نا اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں حجت تمام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہر بندے کو ہر جگہ پہ ہدایت بھی ملتی ہے، نصیحت بھی ملتی ہے، اور اگر وہ خود عمل نہ کرے تو اس کا نقصان ہے، اور اگر وہ عمل کر لے تو اس کا ہی فائدہ ہے. کسی کو کسی کا نقصان یا فائدہ نہیں پہنچتا. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو قوم کا سردار بن جائے اور ان کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، جتنی قوم گمراہ ہوگی اس کا سارا گناہ اس کو ملے گا. اور اسی طرح اگر کوئی ایک اچھا عمل جاری کرتا ہے تو اللہ پاک جتنے لوگ کرتے ہیں اس کا سب کا اچھا عمل اللہ پاک اس کا ثواب اس کو بھی عطا فرماتا ہے. صحیح ہے. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. مطلب اللہ پاک جب کسی قوم پر کرم کرتا ہے نا تو وہاں پہ انبیاء کو بھیجتا ہے، اور وہ جو انبیاء ہیں وہاں کے سرداروں قوم کے خوشحال لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. اور کیونکہ بڑے ظاہری بات ہے پنڈ کا چودھری مسلمان ہوگا تو پورا پنڈ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائے گا، پورا گاؤں، پورا شہر. اور اگر اسی طرح
اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر نیچے والے لوگ بھی اس کے ڈر یا خوف یا کسی بھی وجہ سے نہیں ہوں گے. تو اس لیے فرمایا کہ جب فرما برداری انہوں نے کی طرف آئیں یہ لوگ اگر اور احکامات الہی پر عمل پیرا ہوں، لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب کے مستحق ہوئے اور عذاب الہی کا فیصلہ صادق آیا. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں نا، جیسے یہ جو ایم این اے ایم پی اے وزیر ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے، اور پھر چودھری اور یہ وڈیرے ہوتے ہیں، ان سب کو بھی چاہیے کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا عوام بھی وہی کرتی ہے. جیسے اگر دیکھیں نا ہمارے مفتیان کرام ہے، عوام ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا یار فلاں مفتی صاحب ایسے کرتے ہیں کیونکہ وہ صاحب علم ہے تو وہ جو کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہوں گے نا، ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا. تو پھر چاہے اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو قوم کے سردار ہیں یا اپنے خاندان کے بڑے ہیں یا کسی بھی حوالے سے تو جو بڑے ہیں تو یا باس ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر کام سوچ سمجھ سے کرے، ورنہ تو اگر ان کی وجہ سے کوئی غلط کام رواج پکڑ گیا تو ان کو بھی اس کا گناہ ہوگا بہت زیادہ. اور وہ خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور لوگوں کو اپنے جو نیچے امپلائیز ہیں یا نیچے جو ان کے کام کرنے والے یا خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ دین کا علم ضرور سکھائیں. ان کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا جو دین ہے نا وہ سب کو سکھائیں. جو مائیں ہیں ان کو چاہیے، جو باپ ہیں وہ بھی اپنے خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو، پھر دوستوں کو یہ سنیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور پھر فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. مطلب نوح علیہ السلام کے بعد کون کون سی قوم تھی؟ قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کو اللہ پاک فرماتا ہے ہلاک کر دیا. پھر انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی. یہ مکہ کے جو کفار تھے نا یہ ان کو بات کی جا رہی ہے. اور یہ آج کے بھی لوگوں کو جو منافقین ہیں نا، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے ہم دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھے جس میں وہ مذموم مزدور مردود ہو کر داخل ہوگا. مطلب دیکھیں کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی جلدی عذاب آئے اور ہم جائیں یہاں سے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس میں بڑا ہی عذاب ہے، جہنم ہے تمہارے لیے، مردود تم ہوں گے وہاں پہ. جبکہ جو مومن ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور بڑی اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے. یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے. اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو مومن ہلاک ہو جاتا ہے. جیسے کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے نا تب تک جب تک اس کے اندر پانی نہیں آتا، اور اگر پانی آ جائے کشتی کے اندر کشتی ڈوب جاتی ہے. مطلب اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو پھر وہ بھی دنیا میں ڈوب جائے گا. تو ہم نے یہ نہیں کرنے دینا، اپنے آپ کو مادیت پرستی کی طرف نہیں لے کر جانا. بس دنیا میں رہنا ضرور ہے لیکن حضور علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے رہنا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے رہنا ہے نا دنیا میں. تو فرمایا جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. مسلمان و مومنین کی شان بتائی جا رہی ہے. مطلب اگر وہ کوشش کرتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کے اوپر بہت کرم کرتا ہے. تو طالب آخرت ہونا یعنی نیک ہونا، دوسرا یعنی کوشش کرنا، عمل کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. تیسرا ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے عمل کی مقبولیت کے لیے. پھر فرمایا ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک کھول کھول کے آیات بتا رہا ہے، یہ ساری انسانی حقوق العباد بھی بیان ہو رہے ہیں اور کتنے حقوق و فرائض میں بیان کی جائے. تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں. دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑھائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے. اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تو مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا. یہ بھی کفار سے دیکھیں نا بات کی جا رہی ہے. مطلب ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں دونوں کو اللہ پاک کی عطا کرتا ہے نا. لیکن اب یہ ہے کہ کون اس چیز کو کس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ نے عقل شعور بھی تو دیے ہے نا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے. بنی اسرائیل کی
آیت نمبر 23 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، احکام حکم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس کے ساتھ جو ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان کیا جا رہا ہے، والدین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام سے زیادہ کس نے جو ہے سامعین محترم، یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کوئی 16 آیات میں 25 کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مطلب جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، اور یہ 25 کام اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دینا تو ہماری زندگیاں بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ حسین اور آرام دہ ہو جائیں گی۔ تو میں اے حبیب فرما دو، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا کس کے ذریعے؟ ماں باپ کے ذریعے۔ اللہ پاک نے آپ کا جو وجود جو ہے وہ اس دنیا میں آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اس طرح نیک سلوک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا پھر تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر کون؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر انہوں نے پوچھا چوتھی مرتبہ تو پھر فرمایا تمہارا باپ تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ پھر میں زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی کہ کہا کہ اگر ماں کافر ہونا تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ ایک صحابی رسول تھے نا، ان کو دیکھا گیا جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی۔ تو میں جو والدین ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ تو انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے، مطلب اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو آپ کچھ نوافل اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے بھی پڑھیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان کو ہر نماز کے بعد اصال ثواب کیا کریں۔ ہم پڑھتے ہیں نا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والی والدیّ، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ دیکھیں نا ہر نماز میں کتنی اہمیت ہے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے استغفار کرے، پھر اس کے بعد ماں باپ کے لیے استغفار کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر زندہ ہیں تو استغفار کریں گے تو ان کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور اگر وہ انتقال فرما چکے ہیں تو اللہ پاک ان کی قبروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے لیے استغفار کرنے کی حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سامعین محترم ہماری استغفار، ہمارا اصال ثواب کرنا ان کو پہنچتا ہے تو حکم دیا جا رہا ہے نا قرآن پاک میں، یہ تفسیر میں یا احادیث میں۔ یہ جو لوگ بونگیاں مارتے ہیں کہ جی یہ سال ثواب نہیں کرنا چاہیے، سال ثواب نہیں کرنا چاہیے، تو آپ پلیز جا کے آپ ان کو یہ کلپ، آج کی جو آڈیو ہے، یہ ریکارڈنگ آپ ضرور ان کو سنائیے گا، صحیح ہے نا۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ سب موجود ہیں قرآن پاک میں، اور یہ میں قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل ہی بیان کر رہا ہوں، 15واں پارہ۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان اور مردوں کی وضع بنانے والی عورت، مطلب عورت ایسی عورت جو مردوں کے کپڑے پہننے والی ہو نا، مردوں کی طرح، اور ایک دیوس۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ آج آپ اپنے ماں باپ کی بے ادبی کریں گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کی بے ادبی گستاخی کرے گی۔ فرمایا جو ماں باپ کو اپنی گالی دیتے ہیں نا، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوگا۔ فرمایا ماں باپ کو حضور کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جو لوگوں کو، دوسروں کو باپ کی گالی دے، دوسروں کی ماں کی گالی دے، تو یہ اسی کے باپ اور اسی کی ماں کو جا کے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، بہار شریعت میں بیان کیا گیا اس کو۔ پھر دیکھیں ماں باپ سے کتنے زیادہ ہیں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان پہ کمزوری آ جائے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آؤ، جیسے وہ بچپن میں تمہارے ساتھ پیش آتے تھے نا، تو اسی طرح تم بھی ان کی خدمت کرو، ان کے نخرے نخرے اٹھاؤ، ان سے نرمی سے گفتگو کرو، ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کیا کرو، وہ باتیں کرنا بھی تمہارا اجر و ثواب میں ہے۔ سامعین محترم، بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسی طرح بے شمار ممالک میں کیا ہو رہا ہے کہ بوڑھے لوگوں جب ماں باپ ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، جی ہمیں آپ کی کھانسی تنگ کرتی ہے، جی ہمارے بچے یہ تنگ ہو جاتا ہے، جی ہمیں یہ کمرہ چاہیے تو آپ باہر گراج میں سو جائیں، اور تو بس استغفر اللہ، حکومتیں اب پناہ گاہیں بنا رہی ہیں کہ ان کے لیے مجبور ہیں، مجبور والدین کے لیے، بیمار والدین کے لیے جو اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں نا یہ۔ لیکن ہمارے دین میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ماں باپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاؤ، گھر کا بہترین جو کمرہ ہے وہ ان کے لیے وقف کرو، صحیح ہے، اور ان کو اچھا سے کھلاؤ، اچھے سے پلاؤ، ان کی دوائی کا خیال رکھو، ان کے کہنے سے پہلے ان کے پاس جا کے بیٹھے بھی، یعنی کہ صرف پیسے بھیج دیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، ایک بھائی کو جی ماں باپ دے دیے اور جناب صاحب ان کو پیسے دے دیے، جی ہم ان کی خدمت نہیں کرتے تم کرنا، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ تو آپ نے پیسے بھی دینے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنا بھی ہے، اور ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرنی ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا ہے۔ جس طرح اگر فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی نے عرض کیا نا حضور میں نے اپنے ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا، فرمایا یہ تم نے جو تھا نا جب تم گودی میں تھے، پیدا ہوئے تھے، تو ایک رات کیا ایک لمحے کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ کریں اتنا زیادہ ہمارے اسلام میں جو ہے حقوق والدین کے ادا فرمائے گئے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہمارے یہاں پہ کتنا اچھا ہو سوسائٹی میں۔ تو پھر لیکن کیا ہے کہ ہمارے لوگ طبعا نعوذ باللہ بے ادبی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور دیکھ لینا یورپ میں امریکہ میں جہاں ماں باپ کی عزت نہیں کی جاتی، تو وہاں کے بچوں کے بھی حالات کیا ہیں نا، وہاں کے لوگوں کے بھی حالات کیا ہیں۔ میں اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما، جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے دعا کیا کرو جیسے اللہ پاک جی انہوں نے مجھ پر کرم کیا، ایسے مجھے بھی ان کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کے لیے بھی دعا روزانہ کریں، ہر نماز میں کریں ان کے لیے دعا۔ تو بات تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا۔ اگر تمہارے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے والدین کے لیے، اگر زندہ ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگ لو، صحیح ہے، اور اگر انتقال کر چکے تو ان کے لیے سال ثواب کرو، روزانہ دعائیں کرو۔ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ کی اولاد ہے، ان سے بھی اچھا سلوک سے پیش آؤ، صحیح ہے نا۔ رشتہ داروں کو دینا بہت زیادہ اجر و ثواب اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا ہمارا رزق نہیں بڑھتا، آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اگر موجود ہے ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں آپ کا رزق دن دونی رات چوگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ بزنس بھی اچھا ہوگا، نوکری بھی اگر کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی ہو جائے گی، اولاد بھی آپ کی نیک ہو جائے گی۔ بھی فرمایا اور وہ آتی ذی القربى حقہ، دیکھیں ماں باپ کے حکم تھا، اور آپ کیا ہے پہلے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا گیا کہ حضور کا حق کیا ہے، حضور سے محبت کرنا، ان کے اوصاف بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے احکامات پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اب پھر والدین کے بات کی گئی، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، اور اب رشتہ داروں کے حقوق اور مساکین اور مسافروں کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر ضرور خرچ کیا کرو جو غریب ہیں، صحیح ہے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے اور واجب ہے، واجب کا جو ہوتا ہے نا فرض کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ فرمایا چنانچہ کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی دوست احباب کوئی غریب ہے، بیچارہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو گیا، معذور ہے تو یا بیمار ہے، نہیں اس کے بعد پیسے، تو آپ خود ڈھونڈیں، خود اپنے رشتہ داروں کے گھر جایا آیا کریں۔ دیکھیں نا اس لیے فرمایا قطع تعلقی حرام ہے، فرمایا جاؤ آؤ گے تو پتہ چلے گا نا تمہیں کس کے حالات کیسے ہیں، تو پھر ہی تم اس کی مدد کر سکو گے نا۔ اگر 3-4 رشتہ دار امیر ہیں تو ان کو چاہیے مل کے ایسے غریب رشتہ داروں کے پاس جائیں، تحفۃ تحائف ان کے بچوں کے لیے کپڑے لے جائیں، ان کے لیے راشن لے جائیں، ان کے قرضے ادا کر دیں آپ ان کے لیے، اور وہ بیمار ہیں تو آپ ان کے جا کے پیسے دیں، صحیح ہے نا۔ اگر آپ شادی پہ جا کے پیسے دے سکتے ہیں تو کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی پھل فروٹ لے کے جاتے ہیں تو پیسے بھی ساتھ لے کے چلے جایا کریں، کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔
100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. میں پھر مطلب دیکھیں کتنی زیادہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اچھا، اور فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا. دیکھیں نا، اگر میں موبائل لے لیتا ہوں بہت مہنگا، بہت مہنگی گاڑی لے لیتا ہوں، بہت مہنگی گھر لے لیتا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اخراجات سے یا میری ضروریات سے زیادہ لے لیتا ہوں، یہ ایکسٹرا چیزیں لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے. وہی مال اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اور بھی عطا فرمائے گا. پھر فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیوں، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. فضول خرچی کرنے والے بھی بہت زیادہ ناشکرہ پن کرتے ہیں نا. اور شکر کیا ہے کہ اللہ کی عطا کیے ہوئے رزق میں سے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بانٹنا، یہ اس کا شکر ہے. صحیح ہے نا، یہ نہیں کہ بیٹھ کے الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، بانٹیں. جو اللہ نے علم عطا کیا علم بانٹیں. اللہ نے آپ کو خوشیاں عطا کی آپ دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹیں. جو اللہ نے آپ کو دیا یا جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے وہ بانٹنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو بھی دینا شروع کر دے گا. تو ہمارا اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو. مطلب دیکھیں کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو بہت غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، جیسے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سالم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضوان اللہ. تو یہ جو ہستیاں تھے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو سرکار کے پاس اگر ظاہری طور پہ کچھ موجود ہوتا تھا تو آپ ان کو دے دیتے تھے، اور اگر نہیں کچھ پاس ہوتا تھا تو آپ انتظار فرمانے کے لیے آپ خاموشی اختیار فرما دیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کے پاس جب وہ آئیں تو آپ ان سے پیار سے بات کر لیا کریں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں ان کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے غلام ہیں نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کھانے پینے کی یا کہیں سے کچھ آنے کے انتظار میں آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے. تو فرمایا کہ آپ ان سے کوئی بات کر لیا کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جایا کرے نا، ان کو حوصلہ دلایا کریں. یہ دیکھیں یہ بھی شان ہے. اور اس میں یہ چیز بھی ہمیں بیان فرمائی گئی ہے کہ مستحق کو جھڑکنا حرام اور غیر مستحق کو دینا منع ہے. مطلب مجبور رشتہ دار مسکین یا سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، مستحق کو جھڑکنا حرام ہے. اور فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی صورت مانگنے والوں کو نہ جھڑکو. بس ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ بس یار دے دیا یا 10 روپے دے دیں یا جتنا آپ دے سکتے ہیں اس میں استطاعت دے دیا کریں، جھڑکا نہ کریں. اور اگر ہم نہیں دینا چاہتے تو کم از کم جھڑکے نہیں نا، بس اس کو سائڈ پہ کر دیں یا خود سائڈ پہ ہو جائیں. صحیح ہے. اس کے بھی بے شمار احکامات ہیں، آپ ضرور سیکھیں گے کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے صحت مند ہوتے ہیں، کچھ کما سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے ان کو مانگنے کی عادت پڑی ہوتی ہے. تو فرمایا ان کو نہ دو. صحیح ہے. کیوں؟ اگر آپ ان کو دینا چھوڑو گے تو پھر وہ کوئی مزدوری محنت مزدوری کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن صرف ان لوگوں کو دینا جائز ہے جن کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، یہ کما نہیں سکتے، یا اگر کمائیں گے تو ان کو اتنی اجرت نہیں مل رہی ہوگی تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی تعلیم حاصل کریں، اہل علم کے پاس بیٹھا کریں، ان سے پوچھیں، تفصیلی گفتگو پوچھیں کیا کیا حقوق ہیں. بڑے حقوق ہیں، کہیں ہم گنہگار ہی نہ ہو جائیں. ہم کتنے معاملات کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، علم نہیں حاصل کرتے، جان بوجھ کے اہل علم کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. ہم لوگ اپنے علم کے تکبر میں بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطائے، توفیق عطا فرمائے. مفتیان کرام، علماء کرام، اہل علم، اللہ والوں کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے، ہر معاملے کے بارے میں علم حاصل کیا کریں. کہیں ہم گنہگار نہ ہو جائیں، کہیں ہماری پکڑ ہی نہ ہو رہی ہو، پتہ چلے ہم سمجھ رہے ہو جی ہمارے اوپر کالے علم ہوا ہوا، بد نظر لگی ہوئی ہے، پتہ چلے ہمارے اپنی اعمال بڑے خراب ہیں، انہی کا نتیجہ یہ ہے. صحیح ہے. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسد میں بیٹھے رہ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اپنا اتنا بھی نہ کنجوسی کرو کہ سیرت سے کسی کو دو ہی نہ، ایسے بھی نہ کرو اور ایسے بھی نہ کرو کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو سبھی کچھ اس کو دے دو اور اپنے گھر میں کچھ بھی نہ رکھا ہو. صحیح ہے. اور آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہ جاؤ. صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے. اور جیسے مطلب اکثر لوگ اس طرح کرتے تھے اس دور میں نا کہ صحابہ کرام یا تو سبھی کچھ دے دیتے تھے یا تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ بالکل بھی کچھ نہ دیتے تھے. ہمارا اعتدال کو اپناؤ نا. صحیح ہے. دو بھی لیکن اپنے پاس بھی رکھو. اعتدال کو اپناؤ نا، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیکھ کے دو اور اپنی استطاعت کے مطابق بھی دیکھ کر دیا کرے نا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنی قمیض مانگی اور اس وقت حضور علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی قمیض تھی تو آپ نے اس کو دے دی.
اب یہ لینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا کہ اب صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں ہے، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص مبارک دے دی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اس وجہ سے آپ اندر تشریف فرما ہیں۔ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا وہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، تو آپ سرکار اپنی رحمت کی طبیعت کی وجہ سے جو ہے عطا کرنے کی طبیعت کی وجہ سے کسی کو منع نہیں کیا کرتے تھے، صحیح ہے۔ لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا، صحابہ کرام کو پھر اللہ پاک نے یہی فرمایا نا کہ آپ لوگ یہ دیکھا کریں۔ پھر فرمایا بے شک تمہارا رب، دیکھیں آج بھی سرکار مدینہ علیہ السلام اپنی امت کو ایسے ہی رحمتوں سے نواز رہے ہیں، ایسے ہی لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ خود سرکار نے وہ چیزیں استعمال نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، وہ اپنے اختیاری طور پہ جان بوجھ کے جسے کہتے ہیں نا، نہیں آپ نے زیادہ کھانا پینا کیا، نہیں زیادہ پہننے اوڑھنے کے لیے خصوصی چیزیں استعمال فرمائی، لیکن اپنی امت کو تمام چیزیں عطا فرما دی۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ فرمایا بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور جاننے والا۔ مطلب اللہ جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بنا کے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور کسی کو غریب بنا کے بھی اللہ پاک کی حکمت ہے۔ دیکھیں سارے امیر ہو جائیں گے تو یہ کام جو ہے گلیوں بازاروں اور یہ سارے معاملات کون کرے گا نا، حجامت بنانے کے کام، صفائی کرنے کے کام، کپڑوں کی سلائی کے کام، اور کون کرے گا؟ اسی طرح اگر سارے ہی جو ہے وہ غریب ہو گئے تو باقی جو بڑے معاملات جو امور سلطنت کے ہوتے ہیں وہ کون چلائے گا نا؟ تو سارے معاملات بڑی ضروری ہیں۔ پھر غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ دیکھیں جیسے آج کل تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ لوگ اپنی غربت کی وجہ سے بھی قتل کر دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناجائز اولادوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو قتل نہ کرو، اللہ پاک کی ذات ہے تو جو ہے رزق دینے والا ہے۔ اور کچھ لوگ بیٹیوں کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، طرح کی بیٹیاں ہیں تو بحجت آ جائے گی اور ہمیں اپنے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو اس وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تو آج یہاں پہ ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے اتنے گناہ ہیں جو لوگ کیا کرتے تھے، گناہ کبیرہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ساری اسلامی ریاست مدینہ کے بنانے کے تمام یہ اصول ہیں اس طرح بنی اسرائیل میں جو بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، مطلب دیکھا نا یہ کتنی بری بات ہے، بدکاری، زنا کی مذمت پر بہت سی احادیث ہیں، صحیح ہے۔ اور فرمایا کہ جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ ایمان اتنا پاکیزہ ہے کہ زانی کے اندر نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اگر کسی سے ہوا ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، توبہ استغفار فوراً کر لینی چاہیے اور ایسے گناہوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور اس سے بچنے کی کیا بتایا کہ اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے تو فوراً نکاح کر لو، صحیح ہے نا، نہیں تو پھر روزے رکھا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا بہت زیادہ فرمایا گیا ہے، صحیح ہے۔ فرمایا کہ بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ مطلب دیکھیں بدکاری سے بچنے کا کتنا زیادہ بیان کیا گیا۔ اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ مطلب ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی نے دعا کی جو کہ مطلب جس کو بڑا ہوتا تھا کہ جناب مجھے زنا کی اجازت دے دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگے، درود و سلام پڑھتے ہوئے کہ اللہ پاک ہمیں اس شیطانی وسوسوں خیالات سے نجات عطا فرمائے، اچھے اور نیک اعمال کرنے کے اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس جان کے اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ مطلب ناحق قتل کرنے کا بھی یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ لوگ ناحق قتل کر دیا جاتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ قتل کرنا دیکھیں صرف یہ حکومت یا جج ان لوگوں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ گناہ ثابت ہو اور ثبوت ہو سارے ہوں پھر ان کو سزا دی جائے، تو یہ ہر آدمی اٹھ کے اگر سزا دینا شروع کر دے گا تو معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ پھر ہمارے یتیم کے پاس
یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے. مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یتیم کے مال کے حوالے سے جیسے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا تھا اور بھی صورتوں میں، تو اس میں بھی بیان کیا جا رہا ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کے پاس نہ جاؤ، اور اگر وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کی بھی عمر ہوتی ہے، یا اگر وہ سمجھدار ہو جائے، آپ کو لگتا ہے سمجھدار ہو گیا، یہ دیکھیں یتیم اور بے کس سب کے بے قصوں کے بے سہاروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر وہ کیا حقوق ہوں گے، کیا اسلامی ریاست ہوگی. تو میں جب معاف کرو تو پورا معاف کرو، بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. مطلب ناپ تول کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کئی کچھ ایسی قومیں بھی تھیں جن کے اوپر جیسے شعیب علیہ السلام اور قوموں کے اوپر بھی اس وجہ سے نازل ہوا کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی پیشی کیا کرتی تھی. تو آج ہمارے بھی لوگ جب ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بہت سخت عذاب ہے. دیکھو میں اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مطلب دیکھو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے. جھوٹی گواہی بہت زیادہ بری ہے، جھوٹے گواہ کی قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. یہ جو آج ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، پنچایتوں میں ہوتا ہے اور بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، گھروں میں خاندانوں میں ایک دوسرے کے خلاف صرف اپنے وقتی طور پہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. بعد میں اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی بہت سخت سزائیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی. کسی کے اوپر جھوٹا الزام تراش نہیں کرنی چاہیے، کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لوٹ کر واپس آتی ہیں. پھر فرمایا زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. میں غرور اور تکبر سے نہایت جو ہے نا، اور غرور تکبر کی چال، متکبر کی طرح بیٹھنا جو ہے نا وہ بڑا ممنوع کیا ہے. کچھ لوگ دیکھیں نا آکڑ کے چلتے ہیں، ایسے سینہ تان کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں، آج جن کے ساری ہوتی نہیں ہے. تو میں گفتگو نرم ہو اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو. متکبرانہ اور اوباشوں، لفنگوں اور بدماشوں کی طرح چلنا، بیٹھنا بٹن کھول کے، بازو اوپر کر کے، اور جناب صاحب لمبی لمبی شلواریں اور یہ کر کے، یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے. بڑے ایٹیٹیوڈ دکھانا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ایٹیٹیوڈ دکھانے والا خود ہی اپنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ دل کی بیماری ہے بہت بڑی، ذہنی خبط ہے، جہالت ہے بہت بڑی نا. تو یہاں پہ دیکھیں اسلامی کلچر ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ نرم گفتگو، آہستگی سے چلو، محبت سے بات کرو نا، وقار عزت سے چلو. تو یہ اسلامی پہلو، اسلامی کلچر، یہ ہے اسلامی کلچر جو اسلام کا کلچر ہے نا. آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا نہ ہرگز بلندی پر پہاڑوں پہ پہنچ سکتا. تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیرے اوقات ہے کیا. تو یہاں پہ دیکھیں چلنے کی چند سنتیں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں. لوگ درمیان میں چل رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے باپ کی سڑک ہے نا، اور لوگوں کو چلنے میں پھرنے میں دشواری پیش آتی ہے. تو پھر فرمایا نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہو، بلکہ درمیانی چال چلیں. کچھ لوگ بہت ہی تیز چلتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی سلو چل رہے ہوتے ہیں. فرمایا درمیانی چال چلو، اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوں. تو فرمایا لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شریف لوگوں کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے. چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو. آج کل لوگ چلتے ہیں جوتے کی گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے. تو میں راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں. ادھر ادھر دیکھ کے نہ چلو، لوگ سمجھے پتہ نہیں کون آ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی مجرم ہے جو ادھر ادھر دیکھ کے چل رہا ہے، لوگ آپ کو برا سمجھے. میں راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزرے نا، یا ان کو ٹچ کرتے ہوئے نہ گزرے. مطلب دور سے گزریں، اپنی آنکھوں میں بھی حیا اور شرم پیدا کرنی چاہیے. صحیح ہے نا. اگر تو پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچے کیے ہوئے پروقار طریقے پر چلیں. یہ لوگ بھی آپ کو دیکھیں تو آپ کو عزت کریں. خواتین اور مرد دونوں کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں نا یہ اسلامی کلچر ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ چلنا پھرنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے. فرمایا یہ وہی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں. تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ دیکھیں نا یہ اصلاحی گفتگو جو کی گئی ہے نا، یہ کتنے احکامات بیان کیے گئے کہ اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ
جاؤ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو، وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کیا کرو، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ جو آج سوشل میڈیا میں لوگ باتیں ادھر سے ادھر لگانا شروع کر دیتے ہیں، فونوں پہ ادھر ادھر باتیں شروع کر دیتے ہیں، اچھا ٹی وی پہ خبر آ گئی تو جی اس کو سمجھ لیا، اور بھائی پہلے خود بھی تحقیق کر لیا کرو ورنہ آپ کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ پھر آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ زمین میں غرور اور تکبر سے مت چلو، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے، اور شرک سے بچو۔ سامعین محترم، یہ ساری باتیں جو میں نے بھی آپ کو بیان کی ہیں، فرمایا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ 18 آیتیں جو قرآن پاک میں جو ابھی ہم نے جس کا ترجمہ آپ نے سنا بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں بھی تھیں، یعنی کہ توریت میں بھی تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہی اور ان کی انتہا شرک کی ممانعت پر ہوئی، مطلب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہ سارے احکامات تمام انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کی امتوں میں، مطلب یہودیوں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دی، وہ آج عزت کی زندگی بسر کرتے، اور جن مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں وہ منافقین کا گروہ ہے جو ہمارے ارد گرد۔ آپ یہ جانچیں ذرا، یہ پیمانہ ہے اچھے انسان ہونے کا، اخلاقیات کا، تقوی کا، یہ پیمانہ ہے، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، یہ اپنے ارد گرد تجربہ کیجیے گا، آپ لوگ سنیے گا، دیکھیے گا ایک دوسرے کو اس نگاہ سے۔ پھر فرمایا کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ تم نے کتنا بڑا کلمہ بول دیا، کتنا فضول باتیں تم لوگ کرتے ہو کہ تم اپنے لیے کہتے ہو کہ جی ہمیں بیٹے میرے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے توبہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہو۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے، مطلب جتنا ان کو سمجھاتے ہیں اتنا ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا کیونکہ ان کے آنکھیں جو ہے نا وہ اندھے ہیں، اور ان کے کان جو ہے نا وہ بہرے ہیں، اور ان کی زبانیں وہ جو ہے نا گونگے ہیں، مطلب ان کے اوپر وہ چیزیں اثر نہیں کریں۔ تو فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند بالا ہے۔ مطلب اگر دو خدا ہوتے تو دونوں کہتا کہ جی آپ اس چیز کو ہلانا ہے، دوسرا کہتا نہیں ہلانا، تو ایک ہی بات مانی جاتی دوسری کی نہ مانی جاتی، تو یہ تو عیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو ہر شے سے بے عیب ہے نا، اس کا کوئی عیب ہی نہیں ہے، وہ تو کسی چیز سے عاجز ہی نہیں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، مطلق ہے، تو اس لیے دوسرا خدا ہونا ناممکن ہے، وہ واجب الوجود ہونے کے منافی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے، ورنہ تو کائنات کا نظام ہی نہیں چل پائے گا۔ یہ جو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں نا دو تین خدا انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ غلط ہے۔ پھر ہمارے ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان لوگوں ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ مطلب دیکھیں کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ جو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے میں نے دیکھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے کہ کھانا پڑا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے حضور کے صدقے یہ شانیں عطا فرمائی تھی۔ پھر فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ہے یہ چیز۔ پھر اسی طرح جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا بھی ثابت ہے۔ بہت سے جانوروں نے، بہت سی پودوں نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا، اور جنات نے حضور سے کلام کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہیں، اور ان سب کی تسبیح کیا کون کیسے کس انداز میں کر رہی، ہمیں ان کی زبانیں نہیں آتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ شان نزول کیا کہ ایک اور پتھر لے کے ابو لہب کی بیوی جو تھی نا وہ آئی حضور پر حملہ کرنے کے لیے، دور سے دیکھا تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ موجود ہے، لیکن جب پاس آئی تو نظر نہیں آئے نا، تو کہتی ہے اگر یہاں پہ ہوتے تو میں ان کو نقصان پہنچاتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضور، تو اس نے کہا کہ جی وہ تو میری مذمت کرتے ہیں نا، تو اس لیے میں ان کو نقصان پہنچانے آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شاعر تھوڑی نا جو کسی کی حجو بیان کریں گے، مذمت کریں گے۔ تو وہ چلی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور بڑے تعجب کی بات ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں ان کو نہیں دکھ رہے۔ تو فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا تاکہ وہ حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ بھی معجزات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، صحیح ہے۔
مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کیا، تو یہ گمراہ ہوئے پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے. مطلب توبہ نعوذ باللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گندی اور بری اور بدعقیدگی والی گفتگو کرے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو گھٹا کے بات کرے گا، تو وہ کفار اور مشرکین میں ہیں، اور ان کے لیے ایک عذاب مقرر کیا گیا ہے جو توبہ نعوذ باللہ حضور کو جادوگر یا اور کچھ کہا کرتے تھے. صحیح ہے نا؟ فرمایا انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو تم فرماؤ یہ دیکھیں یہ پہلے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں وہ چاہے تو ایک نطفے سے پیدا کر سکتا ہے نا، اور وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. فرمایا تم لوہے پتھر یا کسی چیز کے بھی بن کے آ جاؤ تو اللہ پاک اس میں بھی روح پھونک سکتا ہے، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے نا. اللہ پاک ہر شے کو پیدا کرنے والی ذات ہے. جس میں وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو. مطلب یعنی جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے چلے آؤ گے. اس وقت سبحانک اللہم بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ پیدا کرنے والا، مرنے کے بعد اٹھانے والا، قیامت کے دن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تمہارا قیام بڑا ہی مختصر تھا. مطلب ایسے تمہیں لگے گا کہ جیسے ایک لمحے میں ٹائم گزر گیا. تو سامعین محترم یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو ضرور بیان کیا کریں، سن کے صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.